السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تمام طرح کی تعریفات، تحمیدات اور تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور ہر طرح کا درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے جس نے رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے باعث برکت ہو اور باعث بخشش ہو۔ رمضان قمری سال کا نامہ مہینہ ہے۔ رمضان اس کا مصدر رمضن ہے۔ رمضن کا مطلب ہے جیسے گرمی کا آخر ہو اور موسم بہار کا آغاز ہو، یعنی گرمی کا آخر اور بہار کی پہلی بارش۔ اس سے ملتے جلتے اور الفاظ بھی ہیں، جیسے رمض النہار، اس کا معنی ہوتا ہے دن کا بہت گرم ہونا۔ اسی طرح رمض الشمس، ریت پر تیز دھوپ کا پڑنا۔ اب یہ الفاظ کا جتنا بھی ہم تغیر کر لیں، یعنی ان کو تبدیل کر لیں، آپ دیکھیں گے اس کے معنی میں گرمی کا مفہوم ضرور شامل ہے۔ یہ جو مصدر ہے رمضن، جس سے رمضان ہے، گرمی بیسیکلی انسان کے عمل کی بنیادی قوت ہوتی ہے۔ جسم کا گرم ہونا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ایک بندہ زندہ ہے اور وہ متحرک ہے۔ جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، تو انسان جب تک عمل کرتا رہتا ہے اس کے جسم میں حرارت، گرمی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ وہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹنا پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو بار بار حرکت کرنا، عمل کرنا، اس سے وجود میں گرمی آتی ہے۔ گرمی ہے تو جان ہے۔ سورج روزانہ نکلتا ہے تو گرم ہوتا ہے، یہ بھی عمل کی علامت ہے۔ جب دھوپ نکلتی ہے تو ہم کہتے ہیں دھوپ نکل آئی ہے، اب کام شروع کریں، یعنی عمل کا وقت شروع ہو گیا ہے، اٹھو، کمر کو کسو۔ تو رمضن گرمی کا مفہوم دیتا ہے۔ رمضان یعنی گرم رکھنے کا مہینہ، عملی طور پر سرگرم رکھنے کا مہینہ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں روحوں کو حرارت پہنچتی ہے، انسان نیکی میں سرگرم رہتا ہے۔ جو خیر کے قائل ہیں ان کو عمل پہ مائل کرنے والا مہینہ رمضان ہے۔ اور بڑی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو متقین میں بانٹنے والا کلام بھی اسی مہینے میں نازل کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول کیا گیا ہے، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں واضح دلائل ہیں، اور یہ فرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ تو رمضان کا
لغوی اور اصطلاحی معنی آپ پہلے سمجھ لیجئے گا۔ گرمی کا یہ مفہوم دیتا ہے، معنی کیا ہے؟ عمل کرنے کا مہینہ، کہ روحوں کو حرارت پہنچانے والا مہینہ ہے۔ اب اس کے فضائل کیا ہیں؟ بڑے مختصر میں بیان کروں گی۔ فضائل تو بہت سارے ہیں، لیکن کچھ خاص فضائل میں آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ۔ جیسے ایک فضیلت یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كانت اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات کا آغاز ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شیاطین کو جھکڑ دیتے ہیں، اور پھر وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، فلم یفتح منہا باب، اور سارا مہینہ ایک بھی جہنم کا دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ اور اسی طرح وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، فلم یغلق منہا باب، اور پھر سارا مہینہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ وَنَادَى مُنَادٍ، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیاں کرنے والے آگے بڑھ، اور یا باغی الشر اقصر، اے برائی کرنے والے باز آ جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے، آگ سے آزاد کرتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں یہ پروانے جاری ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما دے۔ پھر اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَاغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رمضان، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان پائے لیکن اس میں بخشش کو حاصل نہ کر سکے۔ یہ تو رمضان ہے، رمضان میں ساری ہی عبادات کا بہت اجر ہے، لیکن بالخصوص اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عبادت بھی دی جس کا نام ہے روزہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا، یعنی بے حساب اس کا اجر ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزے کو لازم پکڑو کیونکہ اس کی مانند کوئی اور عمل نہیں ہے۔ یعنی رمضان کی بھی فضیلت ہے، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے ہیں ان کی بھی فضیلت ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو رمضان برکت کا مہینہ ہے، بس کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم بھی برکت کو حاصل کر لیں، ہم اس رمضان کو بابرکت بنا لیں۔ رمضان اور قرآن کا بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح رمضان کے جو فضائل ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں اور بہت اہم ترین ہیں۔ اس کے لیے آپ
ہمارے چینل پہ وزٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز لیکچرز آپ کو مل جائیں گے، آپ ضرور سنیے، بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے کہ ہم رمضان کو بابرکت کیسے بنائیں۔ رمضان ہے ہی برکتوں والا مہینہ، لیکن ہم برکتوں کو کیسے سمیٹیں، ہمارا موضوع یہ ہے۔ اب دیکھیے، اس قدر خیر و برکت والا مہینہ ہے، عزت اور احترام والا مہینہ ہے، تو آپ ذرا سوچئے کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ کس طرح اس مہینے کا استقبال کرتے تھے، اس مہینے کی تیاری کرتے تھے، اور اس مہینے میں کون کون سا بالخصوص عمل کرتے تھے۔ ذرا پلٹ کر ان کے دور پر نگاہ دوڑائیے اور اپنے دل و دماغ کو رمضان کی مبارک گھڑیوں میں تقوی، صبر اور شکر کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے ان کی عبادات کا ایک جائزہ لیجیے۔ ہاں، پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسلاف کون ہیں۔ عام زبان میں گزرے ہوئے لوگ جو نیک تھے، جن کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب تھا، جیسے صحابہ کرام ہیں، تابعین اعظام ہیں، تبع تابعین ہیں، جن کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین دور میرا دور ہے، پھر جو اس کے بعد آئے، پھر جو اس کے بعد آئے۔ تو یہ ہیں ہمارے اسلاف، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین۔ یہ لوگ رمضان کی اہمیت سے واقف تھے، کیونکہ قرآن مجید کو بار بار سننے والے تھے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اسلاف رمضان کا انتظار ایسے کرتے جیسے ایک نئی دلہن اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے۔ بعض تو ایسے تھے کہ 6 مہینے تک یہ دعا کرتے رہتے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ دعا کی ہوگی، ذرا سوچئے۔ ابھی بھی دعا کیجئے گا، اللہ تعالی ہمیں اس مہینے تک پہنچائے اور اس کی بابرکت گھڑیوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بعض ایسے تھے جب رمضان گزر جاتا 6 مہینے تک یہ دعا کرتے رہتے کہ اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرما لے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تھی، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان میں انتظار میں مگن رہتے اور روزے کثرت سے رکھتے۔ صحابہ کرام میں ذوق شوق اتنا تھا کہ چاند کو دیکھنے کے لیے صحابہ کرام، اسلاف پہاڑوں کی طرف دوڑتے یا پھر کھلے میدانوں میں اکٹھے ہو جاتے، جب چاند نظر آتا فوراً دعا پڑھتے، دعا کا اہتمام کرتے۔ لہذا سب سے پہلی تیاری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں، رمضان کا انتظار کریں، اپنے جذبات کو تیار کریں، خوشی محسوس کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ تمام کاموں کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ عام طور پہ ایک مسلمان کی نظر میں ایک ایسا ڈبہ جس میں قرآن رکھا جاتا ہو، یا پھر ایک ایسا کاغذ جس کے اوپر آپ قرآن لکھیں، یا پھر غلاف ہے جو قرآن مجید کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، یا پھر ریل ہے جس کے اوپر قرآن مجید رکھتے ہیں، ایک عام مسلمان کی نظر میں وہ بھی باعث احترام ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کی نسبت نے رمضان کی قدر و عظمت کو رفتوں تک پہنچا دیا ہے، پھر اس مہینے کا احترام کیسا ہونا چاہیے؟ اسلاف رمضان کا احترام کچھ یوں کرتے کہ تمام احکام کو بجا لانے کے لیے پیش پیش رہتے کہ ہر طرح کی میں نے نیکی کرنی ہے اور سب سے آگے بڑھ کر کرنی۔ نہ صرف نیکی کرنا چاہتے تھے بلکہ محتاط بھی بہت زیادہ تھے۔ مثلا حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں
قرآن مجید کی یہ آیت جب نازل ہوئی حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر، جب یہ آیت کا نزول ہوا کہ ہم کھا پی سکتے ہیں جب تک ایک سفید دھاری اور سیاہ رنگ کی دھاری آپس میں الگ نہ ہو جائے، یعنی فجر کا ٹائم مراد ہے، تو صحابہ کرام اس قدر محتاط تھے کہ 2 دھاگے لیے، ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا، اور تکیے کے نیچے رکھ دی اور اس کو بار بار ساری رات دیکھتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی ہے، دھاگے مراد نہیں ہے۔ انہوں نے دھاری سے مراد دھاگا لیا نا، سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا، یہ ان کی احتیاط کا عالم تھا۔ آج کل ہم ذرا سے محتاط نہیں ہوتے کہ رمضان آ رہا ہے، ہم ذرا احتیاط کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں تاکہ اپنے وقت کو مینیج کر لیں۔ آج کل ہم بالکل بھی احتیاط نہیں کرتے، محتاط نہیں ہوتے، بلکہ رمضان آتا ہے تو اسی دن ہم محسوس کرتے ہیں کہ روزہ شروع ہو گیا، اور پریکٹس کرتے کرتے 10 دن 15 دن ہی گزرتے ہیں، پھر ہم تھک بھی جاتے ہیں، اپنے آپ کو تھکا تھکا محسوس کرواتے ہیں۔ محتاط نہیں ہوتے کہ ہم نے اب گناہ نہیں کرنے، ہم نے کچھ پلاننگ کرنی ہے، کچھ روٹین بنانی ہے، کچھ محنت کرنی ہے، اور روزہ رکھ لیں تو بس دل چھوٹا ہو جاتا ہے کہ ہم سے کوئی کام نہیں ہوتا، ہم لیٹے رہیں۔ ایسی تیاری ہے ہماری۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب کسی نے روزہ رکھنا ہو تو وہ بالوں میں تیل لگائے اور کنگھی کر کے اہتمام کرے، یعنی تر و تازہ نظر آئے روزہ رکھ کے۔ ہم مرجھائے رہتے ہیں روزہ رکھ کے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ رمضان بڑے ہی اچھے موسم میں آ رہا ہے، لیکن اسلاف یہ تمنا کرتے تھے کہ روزے گرمیوں کے ہوں تاکہ اجر زیادہ ملے۔ یہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم مشقت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے آپ نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، اس کے آنے کا انتظار کرنا ہے، اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نیکی کے کام لے لے، ہمیں پسند کر لے، ہمیں چن لے، ہم سے راضی ہو جائے، رمضان میں ہمارے لیے بخشش کا پروانہ جاری کر دے۔ اور محتاط ہو جانا ہے ہر گناہ سے، ہر لغو کام سے، ہر دنیا کے کام سے، دنیا کے کام کم کر دینے، اور روزہ رکھنے کے بعد مرجھا نہیں جانا، اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنا ہے۔ جیسے جسمانی صحت ہوتی ہے نا، روزہ ہماری جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی صحت بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ویسے تو اب تو ٹائم گزر چکا، ہمیں چاہیے کہ روزے اگر رہ گئے ہیں تو ان کی قضا کو مکمل کر لیں۔ جن لوگوں نے آئندہ آنے والے رمضان میں روزے نہیں رکھنے، یعنی کوئی حاملہ عورت ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی مریض ہے، ایسا مریض ہے جو قضا بھی نہیں کر سکتا، پھر وہ فدیے کی ادائیگی کا پہلے سے سوچ لے۔ رمضان میں اپنے ایک ایک لمحے کو آپ نے قیمتی بنانا ہے، ضائع نہیں کرنا، اور پھر اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے، اوقات کو منظم کرنا ہے۔ ابھی سے جتنی آگے والی باتیں ہیں، پوائنٹس ہیں، نکات ہیں، ان کو آپ نے لکھ لینا ہے، لکھ کے گھر میں لگانا ہے، جیسی بھی آپ کی رائٹنگ ہے۔ یہ لٹکانا کیوں ہے؟ تاکہ سارے لوگ جو گھر میں رہتے ہیں وہ پڑھ لیں اور آپ کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ لازمی کام کرنا ہے، اپنے اوقات کو منظم کرنا ہے کہ دن بھر میں کس طرح میں کام بھی کر لوں، دین کا علم بھی حاصل کر لوں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لوں، نمازیں بھی میری قضا نہ ہوں، اور تمام کام بھی اچھے طریقے سے ہو جائیں، ہر لمحہ عبادت بن جائے۔ اس کے لیے آپ نے ایک شیڈول بنانا ہے۔ یہ ابھی سے آپ کاپی پینسل پکڑ لیجئے گا اور رف لکھ لیجئے گا، بعد میں نیٹ کر لیں اور لٹکائیں، گھر میں لگائیں، اس کو اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے۔ میں ایک خاکہ آپ کے سامنے تشکیل دوں گی، پھر آپ اپنی روٹین کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سحری کا وقت رکھا ہے سحری کرنے کے لیے،
یہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، تاکہ ہم اس وقت میں اٹھیں جس وقت میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی جو رزق مانگے؟ ہے کوئی جس کو کچھ چاہیے؟ تو عام دنوں میں ہماری کچھ روٹین ایسی ہوتی ہے کہ ہم اٹھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سحری کی روٹین خود ہی بنا کے ہمارے لیے آسانی کر دی، ہمارا ذرا سونا کم کر دیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں تھوڑا ہی سوتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں اور سحری میں استغفار کرتے ہیں۔ آپ نے اٹھنا تو ہے ہی سحری کرنے کے لیے یا پھر کروانے کے لیے، لیکن الارم تھوڑا سا پہلے ٹائم کا لگانا ہے، کم از کم آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اٹھ جائیے اور کثرت سے استغفار کرنی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو مومن بندے ہوتے ہیں ان کی نشانیاں ہیں الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، فرما بردار، والمنفقین، خرچ کرنے والے، اور والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے والے۔ رمضان بھی بخشش کا مہینہ اور سحری کا وقت بھی بخشش والا وقت ہے۔ اس وقت اٹھ جانا ہے، 2 رکعت ادا کر لیں خوبصورت ترین قیام کے ساتھ اور استغفار کی کثرت کریں۔ اس کے بعد سحری کا اہتمام ضرور کریں، یہ آپ کا شیڈول ہے جو آپ نے لکھ لینا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، کیوں؟ سحری میں برکت ہے، یہ برکت والا کھانا ہے، سحری ضرور کرنی ہے چاہے کھجور ہی ہو۔ اسی طرح جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں دعا کا اہتمام ضرور کریں، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی آپ نے رمضان میں حقیر نہیں سمجھنا۔ برتنوں کو بہت زیادہ پھیلائیں نہیں، تھوڑے سے برتن ہوں ان کو جلدی سے سمیٹ لیں، ضروری حاجات سے فارغ ہو جائیں اور فوراً وضو کر کے مصلی کی طرف آئیں۔ مرد حضرات مساجد کو جائیں، نماز اول وقت پہ ادا کریں پوری توجہ کے ساتھ، خوبصورت ترین قیام کریں، قرات کریں، اچھا رکوع کریں، اچھا سجدہ کریں، اور نماز کے بعد فوراً جائے نماز کو اٹھا کے اٹھ نہیں جانا، بیٹھے رہیں تاکہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں۔ اہتمام کریں مسنون اذکار کا اور تلاوت کا، فجر کے وقت تلاوت ضرور کریں، کیونکہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین رمضان میں آتے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، لیکن وفات کے سال 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا۔ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کوشش کرتا ہے اس کا مقام فرشتوں کے ساتھ ہے، سکینت کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے۔ امام مالک کہا کرتے تھے ھذا شہر القرآن لا کلام فیہ الا مع القرآن، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس میں اور کوئی کلام نہیں کرنا سوائے قرآن کے، کوئی اور بات چیت ہی نہیں کرنی، بات چیت ختم کر دیا کرتے تھے، یعنی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، زیادہ اس کا اہتمام کرنا ہے۔ بلکہ میں کہوں گی جتنی ضروری باتیں ہیں نا، جتنے لوگوں کو آپ نے لمبی لمبی کالز کرنی ہے، ضروری بات چیت ہے، وہ رمضان سے پہلے کر لیں۔ رمضان میں آپ نے اپنے لمحات کو ضائع نہیں کرنا۔ اچھا، آغاز کیا تہجد کے ساتھ استغفار سے، سحری کی، نماز کو اول وقت پہ ادا کیا، پوری توجہ کے ساتھ مسنون اذکار کیے، تلاوت کا اہتمام کیا، پھر نماز اشراق ادا کی۔ پھر آپ اگر تھوڑا سا آرام کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، اگر آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں کام کر لیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کرتے رہنا ہے۔
اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا حی یا قیوم، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اذکار کیجئے. اس کے لیے ہر کمرے میں آپ کو ایک ذکر لکھ کے لگا دیں. اس کمرے میں آنا ہے، صفائی کرنی ہے، یہ والا ذکر کرنا ہے، تاکہ وہ ایک ریمائنڈر رہے گا آپ کے لیے. پھر اسی طرح دیکھیے، عام طور پہ ہماری کچھ روٹین اس طرح ہوتی ہے کہ ہم نے ناشتہ کروانا ہے، 10-11 بج جاتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کاموں کو کافی کم کر دیا. سحری ہے اور افطاری ہے، فجر سے لے کے جو ظہر کا ٹائم ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے. میں گزارش کروں گی وہ سو کے نہیں گزارنا، اس کو ضائع نہ کیجیے گا، بلکہ کم از کم 1 گھنٹہ یا پھر 2 گھنٹے آپ دورہ تفسیر کے لیے ضرور نکالیے، تاکہ قرآن مجید کو سمجھ سکیں. چند آیات آپ یاد کر لیں، کچھ پڑھنا سیکھ لیں، کچھ علم حاصل کر لیں، کیونکہ قرآن ہی ہمیں سکھاتا ہے نا کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے. چونکہ ہم تو عجمی ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، تو کم از کم آپ نے رمضان میں 1 سے 2 گھنٹہ نکالنا ہے دورہ تفسیر کے لیے، تاکہ آپ قرآن مجید سیکھ سکیں. اور جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور سیکھتے اور سکھاتے ہیں، نزلت علیہم السکینہ، ان پہ سکینت کا نزول ہوتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، رحمت ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے اپنے پر بچھا لیتے ہیں. لہٰذا یہ کام ضرور کیجیے گا. پھر بھی آپ کے پاس ٹائم بچ جاتا ہے 11 سے 12 کے درمیان، آپ کوئی بھی گھر کا چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں. نماز ظہر کو اول وقت پہ ادا کریں، اچھے قیام کے ساتھ، اچھے رکوع اور اچھے سجدوں کے ساتھ. اس کے بعد قیلولہ ضرور کیجیے، آرام کیجیے. نماز عصر کی ادائیگی بھی اسی طرح بہترین کرنی ہے آپ نے. اور افطار کا ہلکا پھلکا اہتمام کرنا ہے. ایسا اہتمام نہ ہو کہ عصر بھی گئی اور مغرب بھی گئی، نہیں، وقت کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ کچھ روٹین ایسی بنانی ہے کہ افطار سے کم از کم 20 منٹ پہلے آپ کچن سے باہر آ جائیں اور بیٹھ جائیں اور دعائیں کریں. وہ ٹائم ایسا ہے، قبولیت کا وقت ہے. روزے دار کے لیے 2 خوشی کے مواقع ہیں، ان میں سے ایک موقع کون سا ہے؟ جب وہ روزے کو افطار کرتا ہے. تو کثرت سے دعائیں بھی کریں. سب سے پہلے اپنے لیے بخشش مانگے، اپنی نسلوں کے لیے بخشش مانگے. پھر افطاری ہے، افطاری کے بعد نماز مغرب کو فوری ادا کر لیں. نماز عشاء ہے اور پھر تراویح کا اہتمام ہے. یہ ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ اپنی اپنی روٹین کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. لیکن جتنے بھی کام آپ نے کرنے ہیں، آپ کچن میں چلے گئے تب بھی آپ ذکر کرتے رہیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. پھر اسی طرح یہ تو ہو گیا ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے. رمضان میں اپنا محاسبہ خود کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالی ہمارا محاسبہ کر لے. ایک تو یہ محاسبہ کریں پچھلے رمضان میں ہم نے کیا کیا تھا، کیا کیا غلطیاں کی تھیں جو اب نہیں کرنی، مزید کون سی نیکیوں کا آغاز کرنا ہے انشاءاللہ. اور رمضان کے ہر دن میں بھی اپنا محاسبہ کریں، آج کا میرا روزہ کیسا تھا. اور رمضان میں توکل کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس اپنے اندر جگا کے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی لیے تو ہم کھاتے پیتے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. لہٰذا گناہوں کو بھی اس لیے چھوڑنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس ہو جائے. کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. روزے کا مقصد یہ ہے کہ ضبط نفس نصیب ہو جائے، جس کو آپ سیلف کنٹرول کہتے ہیں. آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکیں. روزے کا اصل مقصد یہی ہے، جس کو ہم تقویٰ بھی کہتے ہیں، گناہوں سے بچنا اور فرائض کی ادائیگی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو بندہ روزہ رکھ کے برا عمل برا قول نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے
کہ ایک بندہ صرف کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ لہذا گناہوں سے بچنا بالاولیٰ ضروری ہے۔ پھر اسی طرح آپ محتاط ہو گئے، آپ نے ٹائم کو مینیج کر لیا، اپنا محاسبہ روزانہ آپ نے کرنا ہے۔ کل کا دن مزید بہتر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس اپنے اندر رکھنا ہے، واویلا نہیں کرنا، روزہ رکھ کے صبر اور شکر اور توکل کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اپنے نفس کو مضبوط کرنا ہے۔ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو۔ کیوں؟ کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ لہذا اپنے دل کو صاف کر لیجئے، کینہ، بغض، حسد اپنے سینے سے نکال دینا ہے۔ کوئی رنجش ہے، کوئی ناراضگی ہے، بدگمانی ہے، اپنے دل کو صاف کیجئے، رمضان آ رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن دو ایسے افراد ہیں جن کے اعمال آسمانوں پر نہیں جاتے، اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے، ایک فرد وہ ہے جس کے دل میں، جس کے سینے میں اپنے کسی مسلمان بہن کے لیے یا بھائی کے لیے کوئی کینہ ہے، بغض ہے، رنجش ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے۔ لہذا اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ پھر اسی طرح جتنے مستحق افراد ہیں ان کی فہرست بنا لیجئے۔ یہ سخاوت کا مہینہ بھی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان میں جب جبرائیل امین ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ کی سخاوت میں مزید اضافہ ہو جاتا، جیسے تیز آندھی چلتی ہے ویسے۔ اب سخاوت صرف مال کی نہیں ہے، مال ہے تو اس کی بھی سخاوت ہونی چاہیے، لیکن صلاحیت ہے، قوت ہے، علم ہے، ہنر ہے، کسی کی مدد کر دینا ہے، کسی کو پانی پلا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو یہ شرف نصیب کیا ہے کہ وہ افطاری کرواتی ہیں، تو اللہ کے لیے اس میں تحمل ضرور ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، شکر ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو پرسکون بنا سکیں۔ مستحق افراد کی پہلے سے ہی فہرست بنائیے، جو بیمار ہیں ان پر بھی توجہ دیجیے، لین دین کے جتنے معاملات ہیں ان کو درست کر لیجیے، جیسے قرض کی ادائیگی ہے، تحائف دینے ہیں، کتابوں کی تقسیم ہے، سامان دینا ہے، تمام کام پہلے ہونے چاہیے۔ ضروری ملاقاتیں اور باتیں اور عید کی تیاری کو رمضان سے پہلے مکمل کیجیے۔ رمضان ان چیزوں کے لیے نہیں ہے کہ گھنٹوں کوئی بازار میں چلا جائے، کئی گھنٹے ضروری باتیں ہوں، ملاقاتیں ہوں، اس میں وقت کا بہت ضیاع ہے۔ یہ تو چند چیدہ باتیں میں نے بتائی جو آپ نے لکھ لینی ہے، یہ تیاری کے کام ہیں۔ کچھ اور باتیں چونکہ آپ خواتین ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، آپ نے اس سے پہلے ایک سیشن اٹینڈ کیا تھا، مقصد حیات، جو کہ عبادت ہے۔ اس میں آپ کو یاد ہوا آپ نے عبادت کی تعریف جو مجھ سے سنی تھی کہ عبادت ہر وہ قول، ہر وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اللہ کو پسند ہو، اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہو، وہ عبادت ہے۔ تو رمضان عبادت کا مہینہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو نصیب ہو جائے۔ تو بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ بس نماز قرآن کرنی ہے، بس روزہ رکھ لیا، بھائی صدقہ کر دیا۔ تو عبادت تو ہر وہ قول، ہر وہ فعل ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، صرف مخصوص عبادات نہیں ہیں۔ بالاولیٰ روزہ تو رکھنا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے انشاءاللہ، قیام بھی کرنا ہے، لیکن ہر وہ قول، ہر وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو وہ عبادت ہے۔ آپ خواتین ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گی، اگر ہم اللہ کے لیے اپنے لباس کو درست کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ مثلا ایک عورت اگر اس کا حجاب ہوا چلنے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے اپنے پردے کو درست کرتی ہے تو یقین مانیے کہ اس کے ہاتھ نے ایک عبادت کا کام کیا ہے،
لہٰذا آپ نے اس رمضان میں اس عید پہ تیاری کیا کرنی ہے؟ اپنے لباس کو بھی درست کرنا ہے انشاءاللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک وہ ہیں نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، وہ عورتیں جو لباس پہنتی ہیں لیکن اس کے باوجود بے لباس ہوتی ہیں، ننگی ہوتی ہیں، مائل کرنے والی ہیں اور مائل ہونے والی ہیں، یہ بھی آگ میں جائیں گی، لہٰذا اپنے لباس کی طرف توجہ دینی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحھا، اور نہ ہی اس کی جنت کی خوشبو کو پا سکیں گی۔ لہذا لباس تنگ نہ ہو، چھوٹا نہ ہو، ننگا نہ ہو، تکبر والا، شہرت والا نہیں ہونا چاہیے، لباس ایسا ہو مردوں کا مشابہ نہ ہو۔ تو اس چیز کا آپ نے اہتمام کرنا ہے، اپنے لباس کو درست کرنا ہے انشاءاللہ۔ بعض دفعہ ہم اس پہ بالکل توجہ نہیں دیتے، لیکن یہ بھی ایک عبادت ہے، عورت پردے کا نام ہے، کم از کم ہمارے لباس درست ہونے چاہیے۔ پھر اسی طرح جب رمضان آتا ہے، گھروں میں ٹی وی تو موجود ہے لیکن ٹی وی آن ہی رہتا ہے، اسی طرح ہاتھوں میں موبائل موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارا بہت سارا وقت جو ضائع ہوتا ہے وہ انہی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہم اس طرح عبادات کر نہیں سکتے، اگر بالفرض کرتے ہیں تو اس میں دل نہیں لگتا۔ لہٰذا آپ نے ایک کام کرنا ہے، موبائل کا استعمال بہت کم کر دینا رمضان میں۔ لکھ لیجئے کہ میں نے صرف دن بھر میں 24 گھنٹوں میں اتنا وقت موبائل کا استعمال کرنا ہے، بس لکھیے۔ شاید آپ لکھتے نہیں ہیں یا گنتے نہیں ہیں، ہم تو سارا دن ہی آن لائن ہوتے، ایسے ہی نا؟ آپ کسی کو چیک کر لیں، 1 منٹ پہلے وہ آن لائن ہوگا، چاہے رات کے 2 بجے ہوں یا پھر صبح کے 4، ہر وقت ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے۔ اتنی مرتبہ ہم قرآن مجید نہیں کھولتے جتنی دفعہ موبائل کھولتے، لہٰذا آپ نے اس چیز کا بھی اہتمام کرنا ہے، موبائل کا استعمال بہت کم کرنا ہے۔ رمضان عبادات کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے۔ اچھی اچھی بس پوسٹ پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے سارا رمضان صرف سٹیٹس پہ آ گیا۔ اپنی عبادات کی طرف توجہ دیجیے، موبائل کا استعمال کم کیجیے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، بند کر دیجیے۔ سکرول کرتے ہیں اور آپ بس کرتے ہی چلے جاتے ہیں، چلو ٹائم پاس ہو جائے، وقت گزر جائے، نہیں، موبائل کا استعمال آپ نے کم کرنا ہے۔ آپ نے قرآن مجید کا مصحف اپنے پاس رکھنا ہے، جیسے ہی وقت ملے قرآن مجید کی تلاوت کرنی۔ اسی طرح گھر کے اندر ٹی وی ہے، اس کو بند کیجیے، خبریں ہیں تو اس میں بھی میوزک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کارٹون ہیں، خبریں ہیں، کچھ بھی ہے اس میں میوزک چل رہا ہے۔ اسی طرح کوئی ڈرامہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں جی ٹائم پاس ہو جائے، تو ایسے کام بالکل ختم کر دینے ہیں، ان چیزوں کو بند کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ لہٰذا نہ تو ناول پڑھنے ہیں، نہ قصے اور کہانیاں پڑھنی ہیں، اور نہ ہی ایسی چیزوں کو دیکھنا ہے رمضان میں، ان کو بند کیجیے۔ ویسے بھی بند کرنا چاہیے لیکن کم از کم رمضان میں تو محتاط ہو جائیے، شاید اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے اور مزید نیکیوں کے دروازے کھل جائیں اور ہمیں یہ توفیق مل جائے کہ ہم گناہوں سے ہمیشہ کے لیے باز آ جائیں۔ تو ٹی وی بھی بند کرنا ہے، ٹرانسمیشن بھی نہیں دیکھنی آپ نے۔ رمضان اس چیز کا مہینہ نہیں ہے، موبائل کا استعمال کم سے کم کریں۔ اسی طرح جو تاجر حضرات ہیں، گھر سے مرد حضرات جاتے ہیں کمانے کے لیے، رمضان میں بالخصوص توجہ دیں، حلال کمائیں، جھوٹ نہیں بولیں، جھوٹی قسم نہیں کھائیں، دھوکہ نہیں دیں، چیزوں کو مہنگا نہ کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ خواتین ہیں،
اگر آپ ایک گھر میں ساس ہیں، ماں ہیں، آپ کے متحد لوگ ہیں یا پھر ملازم ہیں، جتنے متحد لوگ ہیں ان کے کاموں میں تخفیف کیجیے۔ بعض دفعہ ہم اپنی نماز ٹھیک پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب کسی دوسرے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ بھی کام کر دو، اچھا وہ بھی کام کر دو۔ ایسے نہیں کرنا، خود بھی نیکی کرنی ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے، دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا ہے تاکہ وہ بھی نیکی کا اہتمام کریں اور یہ آپ کے لیے صدقۃ جاریہ بنے۔ اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں نا، ایسی نیکی جو جاری رہتی ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ ایک خاص تعلق ضرور قائم رکھیں۔ ایک تو تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کو ضرور مکمل کریں، سیکھنے کے اعتبار سے مکمل کریں، مکمل نہیں کر سکتے تو خاص اس کے جز ضرور مکمل کریں، کچھ احکام کو ضرور سیکھیں۔ اور قیام اللیل میں رمضان کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہے کہ قیام کی ایک خاص فضیلت رکھی ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اگر تو آپ جماعت کے ساتھ قیام کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، اس کے علاوہ بھی آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں۔ تو رمضان میں قیام کی حالت میں ایک قرآن مکمل کیجیے، نفل عبادت ہے نا، آپ قرآن پکڑ سکتے ہیں، قیام کیجیے، انشاءاللہ آپ کو حلاوت نصیب ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کیجیے اور خاموشی ایسی رکھیے جو باعث نجات ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہو۔ یہ چند نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ رمضان کو ہم کس طرح بابرکت بنا سکتے ہیں، رمضان میں ہماری ترجیحات کیا کیا ہونی چاہیے۔ روزہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ اور اس کے تمام مقاصد کو پورا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ سارا دن میری وجہ سے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور قرآن کہے گا کہ راتوں کو میرے لیے یہ کھڑا رہا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، بے شک یہ قیامت کے دن آئے گا اور اپنے ساتھی کے لیے سفارش کرے گا جو صاحب قرآن ہے اس کے لیے۔ تو قرآن کے ساتھ بالخصوص آپ نے ایک تعلق قائم کرنا ہے، تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، سیکھنا بھی ہے انشاءاللہ، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی انشاءاللہ کرنا ہے، پہلے سے محتاط ہو جانا ہے، اپنی نیکیوں کی فہرست بنانی ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اور ایک ایک لمحہ آپ نے ضائع نہیں کرنا، تاکہ رمضان ہے تو برکت والا ہی مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ ہے، لیکن ہم بخشش حاصل کر سکیں، ہمیں رحمتیں نصیب ہو جائیں، ہمارے لیے باعث برکت بن جائے، اصل مقصد ہمارا یہ ہے۔ جتنے اور کام ہیں، بعض دفعہ ہم رمضان میں ایسا کرتے ہیں کہ افطاری کروا رہے ہیں کہ چلو نیکی ہے، لیکن افطاری کرواتے کرواتے دن بھر کی نمازیں غائب ہو گئیں، قرآن پڑھا نہیں، ذکر کا پتہ نہیں۔ تو رمضان اس چیز کا مہینہ نہیں ہے، سب سے پہلے آپ کی اپنی عبادات ہیں، اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں چلو ہم کسی دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن سارا دن ہم نے اسی میں ضائع کر دیا۔ اپنا ایک ایک لمحہ آپ نے قیمتی بنانا ہے۔ یہ جو وقت ہے نا، اس کی مثال ایسے جیسے برف ہو، جب پگھل جاتی ہے تو واپس اپنی اس حالت میں نہیں لوٹ سکتی۔ جو وقت، جو ایک سیکنڈ، ایک منٹ گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ ابھی آپ نے جب کلاس کا آغاز کیا 1 گھنٹہ پہلے، آپ اس وقت کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن اللہ کا احسان ہے یہ وقت جو آپ نے گزارا بہترین گزارا۔ آپ اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے گا۔ ہم اسی لیے کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی لغو کام کرتے ہیں، وہ ایک ایک لمحہ واپس نہیں آ سکتا۔ یقین مانیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر ان سے پوچھا جاتا تو ان کی حسرت ہوتی کہ کبھی ہمیں دوبارہ رمضان مل جائے اور ہم بخشش حاصل کر لیں۔ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک عظیم موقع نصیب فرمایا ہے، ہم نے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ میں دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کروں گی کیونکہ یہ کرنے کے کام ہیں، کچھ عملی پوائنٹس ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ سب سے پہلے رمضان کا لغوی معنی اور اس کا اصطلاحی معنی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ گرم رہنا گرمی کا مفہوم ہے، حرارت کا مفہوم ہے، یعنی عمل کرتے رہنا۔ یہ مہینہ عمل کرنے کا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھ جائیے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے، جیسے سلام کرنا ہے، کثرت سے سلام کو عام کیجیے،
مسکرا کے دیکھنا ہے اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کو، ایسی نیکیاں جس کو ہم بہت حقیر سمجھتے ہیں، کسی مسلمان بہن بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا ہے، آپ نے ان سب کو انشاءاللہ اختیار کرنا ہے۔ رمضان کی بہت فضیلت ہے، اس کے لیے آپ انشاءاللہ میرا لیکچر دیکھ سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں۔ لیکن اس کی خیر و برکت کو ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے ذہنوں کو تیار کرنا ہے، اس کی تیاری کا اہتمام کرنا ہے، اس کے آنے کا انتظار کرنا ہے، چاند دیکھنے کا بھی اہتمام کیجیے، فدیہ کی ادائیگی کرنی ہے، اوقات کو منظم کرنا ہے، ٹائم مینیج کیجیے، آپ نے دن بھر میں کیا کرنا ہے، اور اللہ کے لیے ایسی روٹین نہ بنائیے گا کہ ساری رات ہم نے جاگنا ہے اور دن بھر سونا ہے، نہیں۔ رمضان صرف سونے کا مہینہ نہیں ہے، اپنی نیند کو ذرا کم کر دیجیے، سحری سے پہلے اٹھ جانا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، سحری ضرور کرنی ہے، نمازوں کو اول وقت پہ ادا کرنا ہے۔ اول وقت سمجھتے ہیں، آپ کے پاس اسلام 360 ایپ ہوگی، وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں، تقریباً 12:10 پہ جو ہے وہ زوال ختم ہو جاتا ہے اور 12:15 پہ ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو نمازوں کو ضائع نہ کیجیے، ہم بہت لیٹ کر دیتے ہیں، اچھا چلو کرتی ہوں پڑھتی ہوں، کرتے کرتے پھر نماز کا وہ مزہ وہ حلاوت رہتی نہیں ہے باقی۔ تو رمضان میں بالاولیٰ یہ کام کرنا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، سب سے پہلے سارے کام چھوڑنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، پھر باقی کام کرنے ہیں۔ فجر کی نماز کے فوری بعد اٹھ نہیں جانا، مسنون اذکار کرنے ہیں، تلاوت کرنی ہے، نماز اشراق کی ادائیگی کرنی ہے، کوشش کرنی ہے نوافل زیادہ سے زیادہ آپ ادا کریں، دعاؤں کا اہتمام کثرت سے کرنا ہے۔ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ دعا بڑی چھوٹی سی عبادت ہے، اس میں بہت بڑی طاقت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کیا کریں، اپنے لیے ہدایت مانگنی چاہیے، اپنی نسلوں کے لیے دین مانگنا چاہیے، آپ جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، اس کی شان کے مطابق مانگیں، وہ اس بات پہ قادر ہے کہ صرف اس نے کن کہنا ہے اور وہ کام ہو جانا ہے۔ پھر اسی طرح دن بھر کا جو ٹائم ہے کچھ آپ کام کر لیجئے، لیکن 1 سے 2 گھنٹے آپ نے نکالنے ہیں جس میں آپ دورہ تفسیر ضرور کریں، چاہے مخصوص صورتیں ہوں، چند آیات ہوں یا پھر قرآن مجید ہو۔ نماز ظہر کی ادائیگی وقت پر کرنی ہے، قیلولہ ضرور کرنا ہے، نماز عصر کی ادائیگی کرنی ہے، اس کے بعد آپ چاہے نماز پہ بیٹھیے، اذکار کیجیے، جب تک آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں فرشتے آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ افطار کا انتظام بہت ہلکا پھلکا کیجیے، ایسی افطاری نہ کیجیے بنانے میں، کرنے میں، کروانے میں گھنٹوں لگ جائیں اور ہمارا وقت ضائع ہو جائے۔ اس کے بعد نماز عشاء ہے، تراویح کا اہتمام ہے، یہ ایک خاکہ ہے صرف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ ملک، سورہ سجدہ، سونے کے اذکار ضرور پڑھیں۔ رمضان کا ایک چارٹ تشکیل دیجیے، یہ جو میں نے ابھی جتنے کام بولے نا، یہ چارٹ پہ آپ لکھ لیجیے اور بس آپ نے روزانہ ٹک لگانا ہے کون سا کیا اور کون سا نہیں، ٹھیک ہے۔ سخاوت، صدقہ کرنا، کچھ نہ کچھ دینا، چاہے وہ ہنر میں سے ہے، علم میں سے ہے، مدد کرنا ہے، بے آسرا کو سہارا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جتنے کام ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، تحائف ہیں، ضروری ملاقاتیں ہیں، سب رمضان سے پہلے، عید کی تیاری بھی۔ تو یہ جتنے کام میں نے کہے ہیں یہ چارٹ پہ ایک طرف لکھ لیجئے، بس آپ نے روزانہ ٹک لگانا ہے میں نے آج کیے ہیں یا نہیں۔ آپ کو ایک دن میں پتہ چل جائے گا آپ نے کتنے کام کیے ہیں اور نہیں، یہ لکھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر روزہ ہمیں ضبط نفس سکھاتا ہے، خوشی کے ساتھ روزہ رکھیے، تر و تازہ رہیے، صبر، توکل، استقامت، اور اپنے لباس کو آپ نے درست کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے عمل میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ اپنے لباس کو ضرور درست کیجئے گا۔ رمضان میں انٹرنیٹ کا استعمال بہت کم کیجئے، موبائل کا استعمال کم کیجئے، ٹی وی بند کر دیجئے۔ جو مرد حضرات ہیں تاکید کیجئے وہ حلال کمائیں، گناہ نہیں کریں روزہ رکھ کے۔ جتنے آپ کے متحد لوگ ہیں ان کے کاموں میں کمی کر دیجئے۔ قرآن مجید کو مکمل ضرور کیجئے گا، تلاوت کے اعتبار سے، سیکھنے کے اعتبار سے، قیام کے اعتبار سے۔ جو بندہ رمضان میں قرآن مکمل نہیں کرتا وہ سارا سال نہیں کر سکتا، لہٰذا بالاولیٰ آپ نے قرآن مجید کی ایک روٹین بنانی ہے۔ ہر نماز کے بعد میں کتنا پڑھوں، میں نے کتنا پڑھنا ہے، سمجھنا کتنا ہے۔ کوشش کریں آپ کے قریب اگر دورہ قرآن ہوتے ہیں آپ ضرور مجالس میں جائیں، کیونکہ بہت برکتیں ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان قرآن سیکھتا ہے تو اس کی زندگی بدلتی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کو ہمارے سینے کی بہار اور دل کا نور بنائے، ہمارے غموں کا علاج بنائے، ہمارے اعمال کو اس قرآن کے ساتھ مزین فرما دے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کی بہت اچھی سی تیاری کریں اور یہ رمضان ہمارے لیے باعث بخشش ہو۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔